نحمد و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل کل من عند اللہ وقال فی مقام آخر آمنوا بما نزل علی محمد وقال في مقام آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدۃ الطحاوی کا ہفتہ وار یہ درس ہوتا ہے اور اس میں عقائد کے متعلق بحث کی جاتی ہے تاکہ ہمارے عقائد کی اچھی طرح اصلاح ہو جائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ نہایت ہی آسان الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں اور آسان مثالوں کے ساتھ آپ کو عقائد سمجھائے جائیں، تاکہ کیونکہ مقصد علم بیان کرنا نہیں ہے کہ یہ بڑا علم ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مقصد افہام و تفہیم ہے کہ بات جو ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر میری بات جو ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ہمارے جو بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور یہ ایک بامقصد محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بامقصد محفلیں بار بار نصیب فرمائے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ نمبر 28 اور عقیدہ نمبر 29 کو بیان فرماتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 28 جو ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بے شمار عقائد ذکر کرنے کے بعد اب ان عقائد کے آخر میں آگے بھی مزید عقائد آئیں گے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند عقائد وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو ان عقائد کے آخر میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں آمنا بذالک کلہ وایقنا کلا من عندی، کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وایقنا ان کل من عندی، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اگر بیماری ہے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے، اگر وہ تندرستی اور صحت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اگر جنگ کے اندر فتح ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر ہار ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی چیز سے کسی دوائی سے، کسی محفل سے، کسی آدمی سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی فی الحقیقت من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی محفل سے، کسی کتاب سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ جس طرح یعنی مسلمان اور کافر کا عقیدے کے اندر فرق ہی یہی ہے کہ جب وہ اچھی چیز آتی ہے، اچھی چیز اس کے پاس آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم اس لائق تھے، ہم اس قابل تھے کہ ہمیں یہ چیز دی جائے، اور جب ان کے پاس کوئی برائی آتی تھی تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا جاتا تھا کہ یہ نحوست یا یہ برائی جو آئی ہے یہ تمہاری وجہ سے آئی۔ تو یہ کفار کا عقیدہ تھا، لیکن مسلمان جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اور من جانب اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ جائے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اب میں کوئی اسباب بھی اختیار نہ کروں، بلکہ مسلسل دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، جو مصائب ہیں ان سے بچا کر رکھے، مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ اگر کسی وقت بھی ناگہانی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ناگہانی کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے،
تو اس پر صبر کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے اندر، اس مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقلال نصیب فرمائیں، ہمیں صبر نصیب فرمائیں اور اس میں کامیاب فرمائیں۔ اور یہی موقع ہوتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو اس وقت اس کے اصل ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا ایمان ہے۔ ویسے تو ہر آدمی صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ کتنے در پھرتا ہے، ہاں یہ صرف اللہ کا در ہی پکڑ کر بیٹھا رہے گا یا اوروں کے دروں پر جا کر وہ مدد مانگنا شروع کر دے گا۔ تو اس وقت ایمان سامنے ظاہر ہوتا ہے، اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے، انسان کو خود کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں کتنا صاحب ایمان ہوں۔ تو ہر مصیبت کی گھڑی کے اندر، ہر آفت کی گھڑی کے اندر، آزمائش کی گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اس مصیبت کے اندر اور آزمائش کے اندر کامیاب فرمائے اور صبر و استقلال نصیب فرمائے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز یہ من جانب اللہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر ان سے یہ ان کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا کہ قل کل من عند اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ یوں کہیں کہ ہر جو چیز ہونے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہر چیز جو ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بے شمار مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اور جنگوں کے اندر بھی بعض اوقات وہ ہار نظر آتی ہوئی آئی، یعنی ہار ہو رہی ہے، اور بے شمار، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے بے شمار تکالیف آئیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تکالیف کو، سب مصیبتوں کو، ساری آزمائشوں کو برداشت کیا۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرتے تو پھر یہ دین آگے نہ پھیلتا، پھر دین ہم تک نہ پہنچتا، تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر صبر اور استقلال کے ساتھ قائم رہنا اور ان مصیبتوں کو اپنے اوپر برداشت کر لینا، یہ سبب بنا ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے خاندان مسلمان ہیں، ہم مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور کھلے جو اپنے جو عبادات ہیں، اپنے جو ذکر و اذکار ہیں وہ کھلے عام کرتے ہیں اور بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 29۔ عقیدہ نمبر 29 یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ۔ پیچھے جب شروع کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو اس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ شروع میں کہے تھے کہ ان اللہ واحد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اور پھر یہ جو وَأَنَّ مُحَمَّدًا، یہاں اس کا عطف بھی اسی جملے پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، تنہا تنہا ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے رسول، عبدہ اس کے بندے ہیں۔ اور بندے بھی کیسے ہیں؟ المصطفیٰ، جو چنے ہوئے ہیں، ونبیہ المجتبیٰ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور رسول المرتضیٰ، اور آپ پسندیدہ رسول ہیں۔ نبی اور رسول کے اندر بعض فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ جو ہے اس میں، بعض علماء اس میں فرق کرتے ہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت کو، سابقہ جو کتاب ہوتی ہے اسی کو آگے پھیلاتا ہے اور اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے اور وہ اس کے مطابق تبلیغ کرتا ہے، تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، یعنی ہر جو رسول ہوتا ہے اس کا نبی ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا۔
اور نبی کا جو معنی ہوتا ہے کہ وہ نبی کا جو معنی ہوتا ہے یہ نبا ینبع سے مختص ہوتا ہے، اس سے مشتق ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خبریں دیں، پہلی قوموں کے بارے میں خبریں دیں، اور مختلف قسم کے واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، کسی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، کسی سے کوئی اسباق نہیں پڑھے اور کوئی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، اور بغیر کسی مطالعے کے اور بغیر کہیں پڑھے اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرنا، اور ایسے ہی بیان کرنا جس طرح وہ واقعات ہوئے ہیں، تو اس طرح کے واقعات بیان کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کریم میں مختلف قصص بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں کہ نتلوها علیک بالحق، ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، وانک لمن المرسلین، اور بے شک یہ سارے کے سارے یہ اس بات پر دلائل ہیں کہ آپ جو ہیں مرسلین میں سے ہیں، آپ بھیجے ہوئے میں سے، ورسولہ المرتضیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ اکرام کے تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔ یعنی انبیاء بہت سارے ہیں لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں۔ انبیاء مرسلین بہت سارے ہیں لیکن سید جو مرسلین ہیں، سید المرسلین وہ ایک ہی ہیں۔ سید البشر جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی ثانی نہیں بنایا، اس کی کوئی مثل نہیں بنایا، اس کی کوئی مثال نہیں بنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آمنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام پکارے گئے قرآن کریم کے اندر، وہ دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پکارے گئے، وہ ایک ہے محمد اور دوسرا ہے احمد۔ اس کے علاوہ صفاتی جو نام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے اندر مختلف قسم کے نام ذکر ہیں، جس طرح یاسین نام ہے، طٰہٰ نام ہے، اس طرح مجتبیٰ، مصطفیٰ، اس طرح کے نام تو صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے، یہ بھی قرآن کریم کے اندر پکارے گئے۔ جس طرح سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا بما نزل علی محمد، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف کے اندر فرماتے ہیں کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو خوشخبری دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام پکارا گیا تھا وہ احمد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اسرا کہتے ہیں رات کو چلنا، رات کو سیر کرنا، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ عبد کے لفظ استعمال، تو عبد کا ایسا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبد کے لفظ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبد کے لفظ سے محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو معراج کا موقع ہے، اس موقع پر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ نہ استعمال کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اس وجہ سے شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہر ایک بندے کو تبلیغ کریں اور ہر ایک کے ذہن میں وہ اسلام ڈالیں، ایمان ڈالیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر یہ سمجھا، مصلحت اس میں سمجھی کہ کیوں نہ انسانوں کے اندر چند لوگوں کو منتخب کیا جائے جو اس میرے پیغام کو اس انسانیت کے تک پہنچا دیں اور انسانیت جو ہے وہ راہ ہدایت پر آتی رہے. اور ہر موقع پر اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دور کرنا بعض کو بعض کے ذریعے اگر یہ نہ ہوتا، یعنی مصلحین کا مفسدین کے مقابلے میں کھڑا ہونا اگر یہ نہ ہوتا تو لفسدت الارض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو کبھی بھی مفسدین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسدین کے مقابلے میں مصلحین کو کھڑا کیا ہے، چاہے وہ انبیاء کی صورتوں میں ہوں، چاہے ایسے اب واقعات ہمیں قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ دین حق کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جو نبی نہیں تھے، جو کوئی ایک نجار تھا، کوئی بڑائی تھا، اس طرح یعنی کارپینٹر تھا، اب وہ دین حق کو قائم کرنے کے لیے، جس کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي کا وہ ذکر ہے کہ وہ ایک رجل تھا جس کا تذکرہ ہے حبیب نجار اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لکڑی کا کام کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم کر دیا، اس کو کھڑا کر دیا کہ وہ دین حق کو قائم کرے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک رجل وہاں کھڑا ہوا جس کو رجل مومن کہا جاتا ہے. اسی طرح اور لوگ جو ہے وہ دین حق کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ وقت کے نبی نہیں تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے دین کو قائم رکھا، اور حالانکہ صحابہ اکرام تو انبیاء نہیں تھے، رسول نہیں تھے. اسی طرح اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلصین علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جنہوں نے دین حق کو قائم رکھا ہوا ہے. اور ہر مفسد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مصلح پیدا فرمایا. اور ایک مقولہ مشہور ہے کہ لکل فرعون موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موسیٰ قائم فرماتے، ایک موسیٰ پیدا فرماتے ہیں. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحین کو پیدا فرماتے رہیں گے تاکہ وہ مفسدین کا علاج کرتے رہیں. تو اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا ایک طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کی جو تعلیمات تھیں، ان کی جو تربیت تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خود فرمائی، خود ہی تعلیم دی، خود ہی علم عطا فرمایا، اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی. انبیاء علیہم السلام نے کسی مدرسے کے اندر، کسی مسجد کے اندر یا کسی اسکول کالج میں جا کر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. ہر نبی، ہر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ شاگرد ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کے پیغامات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لاتے اور نبی تک پہنچا دیتے، اور وہ نبی وہ اللہ کا پیغام اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچا دیتا. تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور اسی طریقے سے لوگوں کو ہدایت ملتی رہی، اور تا قیامت اسی طرح لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمائے ہیں کہ جن کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، ان انبیاء کی تعلیم اور تربیت کا انتظام خود سے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم باطنی عطا فرمایا. یعنی ایک ہوتا ہے علم ظاہری اور ایک ہوتا ہے علم باطنی، جس کو علم لاہوتی بھی کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا علم وحی بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں. یعنی وہ کتابوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، اداروں کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ انسان آگے اس کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے. اس کے بارے میں اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ حق بات کہہ رہا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان بس اچھا سوچنا شروع کرے اور وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بس میں اچھا سوچتا ہوں
تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم واہ بھی عطا کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم واہ بھی عطا کیا گیا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے کیسے نکالنا ہے اس علم کو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں کہ کس موقع پر اس نے کون سی بات کرنی ہے، اور اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں نے کون سی بات ڈالنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق۔ اور عین ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ذہن کے اندر ڈال دیں اور پھر موقع محل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن سے وہ بات نکال دیں، اور وہ اس موقع پر، اس محل پر وہ بات نہ کر سکے۔ تو یہ علم واہبی اور علم ظاہری، یہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرنے کے لیے کوئی امتحان وغیرہ نہیں لیا جاتا کہ کوئی امتحان ہوتا ہے یا اس کے بعد جو لوگ پاس ہوتے ہیں تو ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے، رسالت عطا کی جاتی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کسبی نہیں ہے بلکہ واہبی ہے۔ کسب کہتے ہیں کہ یعنی اس کے بارے میں محنت کرنا، اس کے متعلق محنت کرنا، اس کے بارے میں مطالعہ کرنا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے تو وہ انسان کو ایک کسبی چیز حاصل ہو جائے۔ تو اب کوئی ڈگری انسان اس کو کسب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، ولایت کو انسان کسب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح علم کو انسان کسب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ اور جو واہ بھی ہوتا ہے تو نبوت اور رسالت جو ہوتی ہے یہ واہ بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی پڑھائی نہیں کی جاتی یا کوئی نصاب نہیں ہوتا کہ وہ نصاب پورا کر لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا کر دیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبوت کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خاتمہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو رسالت عطا کرنی ہے، یجعل رسالتہ، ہم نے کس کو رسالت دینی ہے، کس کو رسالت عطا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح عبدیت کا میں ذکر کر رہا تھا کہ عبدیت کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبد کا جو لفظ ہے، یا عبد کہتے ہیں غلام بھی اس کا ترجمہ آتا ہے، جیسے عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا غلام۔ اسی طرح جو عبد ہے یہ عبادت سے ہے کہ جو عبادت کرتا ہے انسان اس کو عبد کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ عبد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسانوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال کیا، حتیٰ کہ ملائکہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عباد کا لفظ استعمال کر، جس طرح سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ، کہ کفار جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیے، ولد بیٹا بنا لیا ہے، لڑکا بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے فرشتوں کو۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، کہ وہ بندے ہیں جو عزت والے ہیں، جو مکرم ہیں، جو صاحب تکریم ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح میں نے ذکر کیا اسراء اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، کہ اب عبد کا لفظ استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد کہتا ہے،
تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اونچی ہوگی۔ اور آگے جو اللہ تبارک امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر اذ بعث فیہم رسولا کہ جب ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کو مبعوث فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے احسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اور مخلوقات کے لیے بھی بہت زیادہ احسان فرمائے ہیں، لیکن کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا ہے، تم پر میں نے احسان کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس رسول کا کیا کام ہے؟ اچھا، رسول من انفسہم، رسول بھی انہی کے اندر سے، ان کی جانوں سے، یعنی رسول انہی میں سے ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا ہے، یہ انسانوں میں سے ہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، محض ان کو قرآن کریم ناظرہ نہیں سکھلاتا بلکہ ان کی باقاعدہ تربیت کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے، ان کو تزکیہ نفس بھی سکھلاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھو لیکن ساتھ ساتھ اپنے نفس کی جو گندگی ہے اس کو بھی صاف کرتے رہو، تزکیہ نفس بھی کرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور صرف کتاب کو ناظرہ نہیں سکھاتا بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب ان کو سکھلاتا ہے، باقاعدہ سمجھاتا ہے۔ باقاعدہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صحابہ اکرام کے سامنے تفسیر فرمایا کرتے تھے اور آیت کے مطالب، آیت کے مفاہیم بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت بیان ہوئی ہے اس کا یہ مفہوم ہے، یہ آیت جو بیان ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر القرآن یعنی درس قرآن صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے، والحکمت اور حکمت کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے، یعنی حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو صحابہ اکرام کو حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، اچھائی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھلایا کرتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی گمراہی کے اندر تھے، حالانکہ وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، یعنی جانتے تھے، ان کے بڑے تیز ذہنوں والے تھے، یعنی ان کو انسانوں کی چھوڑ کر بلکہ ان کو جانوروں کی نسلیں اور ان کی جو نسل در نسل ان کو جانور کی نسلیں بھی یاد ہوتی تھی، ساتوں نسلیں اونٹوں کی ان کو یاد ہوتی تھی۔ تو اتنے ذہین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے گمراہی کے اندر تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی کر لینا یا محض دنیاوی مال و دولت اکٹھی کر لینا کہ انسان اخلاق سے عاری ہو، انسان دین سے عاری ہو، انسان تعلیم سے عاری ہو، تو یہ کوئی اس کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے۔ مادی ترقی کر لینا یہ کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ دینی ترقی حاصل کر لینا، اگرچہ دنیاوی ترقی نہ ہو، مادی ترقی نہ ہو، لیکن اصل جو ترقی ہے وہ دین کی ترقی ہے، اصل جو ترقی ہے وہ تعلیم کی ترقی ہے کہ ہمیں دین کتنا آتا ہے، ہمیں تعلیم کتنی حاصل کی ہوئی ہے، دین کتنا سیکھے ہوئے ہے، مسائل کتنے سیکھے ہوئے ہیں، تو یہ اصل ترقی ہے۔ اگر یہ ترقی نہیں ہے، ہم دنیاوی امور کے اندر اتنا مشغول ہیں کہ ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم بھی کھلی گمراہی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ایسی گمراہی سے بچائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں اور وہ سارے اس بات پر دال ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور ایک حق پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے جو ایک حیاتی جو ابد الآباد تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اس قرآن کریم نے بہت ساری قوموں کی ہدایت نصیب کی ہے، اس قرآن کریم کی وجہ سے بہت سارے لوگ راہ راست پر آئے ہیں، اور ایسی چیزیں جو اس قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھیں، اور آج سائنس بھی ان کی تصدیق کرتی ہے، اور آج ہر انسان ان کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ اس وقت کوئی مشینیں نہیں تھی، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اس وقت قرآن کریم نے فلکیات کو ایسا ذکر کیا، اس چاند کے بارے میں ایسی معلومات شیئر کی، سورج کے بارے میں ایسی معلومات شیئر کی، اور دیگر جہانوں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں ایسی معلومات شیئر کی کہ آج 1400 سال جب ٹیکنالوجی آئی اور یہ لوگ چاند پر پہنچے، مریخ پر پہنچے، تو ان کو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ 1400 سال قبل بغیر ٹیکنالوجی اور بغیر مشین کے جس چیز کو قرآن کریم نے ذکر کیا تھا، آج ان چیزوں کی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگ اسی مشاہدوں کو دیکھ کر قرآن کریم کی وجہ سے وہ راہ راست پر آئے اور صاحب ایمان بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔